اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش قال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. رواہ البخاری و مسلم. کتاب الاخلاق میں سے ہم نے رحمدلی کا مضمون شروع کیا ہے. اور رحمدلی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہم گزشتہ درس میں کر چکے ہیں. آج یہ متفق علیہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، جس کو روایت کیا ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بینما رجل یمشی بطریق، کہ ایک آدمی وہ کسی راستے پر چلا جا رہا تھا، کسی کام کے لیے یا سفر میں یا کسی ضرورت کے لیے راستے میں جا رہا تھا. اشتد علیہ العطش، اس آدمی کو بہت سخت پیاس لگی. فوجد بئرا، تو چلتے چلتے اس نے پانی کی تلاش کی ہوگی. شاید یہ راستہ آبادی کا نہ ہو، کسی صحرا میں کسی جنگل میں جا رہا تھا. اس نے کسی کنویں کی تلاش کی ہوگی، کسی چشمے کی تلاش کی ہوگی. پیاس بہت سخت لگی تھی، تو چلتے چلتے اس کو ایک کنواں ملا. فنزل فیہا، تو یہ شخص اس کنویں کے اندر اترا. اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کنویں پر ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی. تاسو اس کنویں نے پیژنې که نه، اوس ټول بورینګونه دي که نه. هغه زموږ وخت کې کویانو په هغې به سرخۍ لګېدلې وه که نه، د هغې به رسۍ لګېدلې وه. په هغه سرخۍ باندې به چې دی نو لاندې به بوقه وه، نو هغه به مونږ هغه پوره هغه رسۍ به م کوزه کړه، بیا به په سرخۍ باندې یا بالټې یا بوقه یا ډول هغه به د اوبو نه ډک مونږ راخپلو. نو ستاسو وخت کې خو اوس بورینګونه دي. بہرحال اس آدمی نے فنزل فیہا، یہ شخص اس کنویں کے اندر اترا. اب کیسے اترا ہوگا؟ کوئی طریقہ اس نے اختیار کیا ہو. تو اترنے
کے بعد جو ہے فشربا، اس نے وہاں کنویں سے پانی پیا. اللہ سبحانہ بے اوپر آغوش تھی لپا باندھے کو بیسکلی. ثم خرج، پھر وہ پانی پینے کے بعد اس کنویں سے نکلا، اوپر آیا. فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التَّرَى، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، اور یلہث، اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے. اسپیڈر تگشو، بہت زیادہ پیاس لگی ہے، اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہے. جب بار ہوتی وا دتندی دا وجنا سشے سپیچ دیتے کہ شو، کتے کو پیاس لگی تھی اور شدت پیاس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کی زبان باہر کو نکلی تھی. یأکل الترا، اور کیچڑ کھا رہا تھا، کیچڑ کو چاٹ رہا تھا. ذکر چاہے کھاٹا ہوا ہے تو کوئی بغاڑ بو بو خلق بو بو برا جستے نو بو بتوی دی یا باسی نو کوئی غاڑ چی دین وغلب دی نو لاندی کوئی لاندی سپیچ دین نوشی کسی دے تو اتر نہیں سکتا تھا. اب پانی اس کو نہیں مل رہا تھا، پیاس اس کو بہت زیادہ لگی تھی، اور کیچڑ کو چاٹ رہا تھا، کیچڑ کو کھا رہا تھا. من العطش، شدت پیاس کی وجہ سے. اب اس شخص نے دیکھا، اس آدمی نے اس کتے کو دیکھا. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش. میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ رحم کسے کہتے ہیں، رحم دلی کسے کہتے ہیں، کہ کسی شخص کو کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں آپ نے دیکھا. اب اس وقت آپ کے دل میں کیا کیفیت، کون سی کیفیت آپ کے دل میں، کون سی چیز، کون سا خیال، کون سا جذبہ پیدا ہو رہا ہے؟ تب اس شخص کے دل میں رحم کا جذبہ. فقال الرجل، اس شخص نے اس کتے کو دیکھا اور کہا، اپنے ساتھ کہا، فلزان سے لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بی. اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہو رہی ہے جیسے مجھے تھی. پیاس کی وجہ سے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جو تکلیف مجھ پہ گزری، وہی تکلیف اس کتے کو بھی ہوگی. جس وقت پر تکلیف کی ہوئی نہیں اور اس وقت پر اذیت کی ہوئی نہیں، بس داغ پذیبان خپلزانی صاحب کی اس کی جگہ اپنے آپ کو بٹھا دو. کدا تکلیف، اگر یہ تکلیف مجھ پہ ہوتی، کسی کو پریشانی میں دیکھا، کسی کو کسی اذیت میں دیکھا، کسی خدا نخواستہ کسی مصیبت میں دیکھا، اب رحم دلی کیسے پیدا ہوگی؟ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھو. ٹھیک زد پذے ہوئے اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میری کیا حالت ہوتی؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے رحم دلی پیدا ہوتی ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل میں مہربانی پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس مخلوق کی یا اس انسان کی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اپنی قوم کا ہو، کسی دوسری قوم کا ہو، اپنی زبان کا ہو، کسی دوسری زبان، انسان ہے. یہاں تو جانور، انسان ہے نا. اب اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب اس شخص نے، اس کے دل میں رحم پیدا ہوا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس کتے کی جگہ پہ رکھا. داغ سپی دا پارا آغا سوچو کو چکم سوچے دا زان دا پارا دا سپی آغا تکلیف آغا محسوس کو. آج تو ہمیں جو ہے اللہ کے بندوں کی تکلیف، اللہ کے بندوں کی پریشانی کیوں محسوس نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کی پریشانی کو، دوسروں کی پریشانی کو اس کی سمجھتے ہیں. دبل غم منگا دبل گنو اور دبل تکلیف منگا دبل گنو.
اور اللہ کے نبی نے فرمایا المسلمون کا جسد واحد، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح۔ میری آنکھ میں تکلیف ہے تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، میرے سر میں تکلیف ہے تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی۔ حالانکہ تکلیف سر کو ہے، تکلیف سر کو ہے، درد سر کو ہے، لیکن آنکھ بھی پریشان، زبان بھی پریشان، کان بھی پریشان، دل بھی پریشان، سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی کسی تکلیف زدہ، مصیبت زدہ مخلوق کو یا انسان کو دیکھے تو اس کی جگہ اپنی تکلیف کو یاد کرے۔ اس نے کہا، اس شخص نے کہا لقد بلغ هذا القلب من العطش مثل الذي كان بلغ بی، جو تکلیف پیاس کی شدت کی مجھ پہ گزری، اب وہی تکلیف اس کو بھی ہوگی نا، اس کتے کو بھی ہوگی۔ فنزل البئر، اب دوبارہ یہ شخص اس کو میں اکوی تدے کچھ فملأ خفه، خود تو نیچے گیا تھا، پخپل غلان دی کوئی تو کچھ ہو پلپ بیس کلے، لپے بے کسی کری نو لپے بیس کلے ہے نا، اس ورسر نور سنو ڈول نو بوقا نوا، تو اس نے اپنا موزہ نکالا اور پھر اس موزے کو پانی سے بھر دیا، پھر اس کو پکڑا، ثم امسکہ بفیہ، پھر اس کو پکڑا اپنے منہ سے۔ ځکه چې په دوه لاسونو باندې وراحتو که نه، په دوه لاسونو به راحتو، نو هغه موزه که نه یا پیزار یا هغه موزه هغې د څرمنې به وه، د هر څه چې به وه هغه یې په خوله ونیوله، په خوله یې نیولې وه، بر راوخت۔ فسق الکلب، اس نے کیا کیا، اس کتے کو پانی پلایا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ جل شانہ نے اس کی اس رحم دلی کو اور اس محنت کی، اس رحم دلی کی اور اس کی اس محنت کی قدر فرمائی۔ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی اس کوشش کو اور اس رحم دلی کی قدر فرمائی۔ فغفر اللہ، اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی اور اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ قالوا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر اور ثواب ہے؟ اگر ہم کسی جانور پر رحم کرتے ہیں اور کسی جانور کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں اجر، اتنا بڑا اجر، اللہ نے مغفرت، اللہ پاکو بخلو، اللہ جنت تو لے گلو پدی عمل باندھی۔ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اجر، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ ہمیں اس لیے سنایا کہ دوسروں پر، چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتا کیوں نہ ہو، کتا جس گھر میں بغیر ضرورت کے کتا ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس برتن میں کتا جو ہے وہ منہ ڈالے تو اس برتن کو کم از کم 3 دفعہ بلکہ 7 دفعہ دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کتے پر، اس جیسی مخلوق پر رحم کرنے پر اللہ جل شانہ مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ جل شانہ بخشش فرماتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے بندوں پہ رحم کریں، انسانوں پہ رحم کریں، یہ رحم کے جذبات یہ کم ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے اس شخص کی اس کے عمل سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم کسی کو بھی تکلیف میں دیکھیں، کسی کو بھی پریشانی میں دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں کہ ماں باندې دا تکلیف ہے، نو ماں بچے دینو سمرا تکلیف پہ رہا تھا اور ماں بد نور نہ ستم کولا، ماں بد نور نہ اس کو پیو کوڑ کے خلق بلنا نہیں خبر کا پیو کوڑ کے خلق ایوزے کی قصہ رکھا نا، باہر ملکوں نے قطر قصہ رکھا
پلار غریب چې دی هغه په خپل کمره کې په خپل محل کې چې دی نو هغه مړ شوی او بچو ته زامنو ته پته نه وه چې څښا بوی د کمرې نه راوتل شروع کړو که نه بوی شروع شو بوی نو خلکو د کور خلکو چې دی هغه چې وکتل چې بابا د کمرې نه خو بوی راځي چې کومه دروازه یې ماته کړه نو هغه څو ورځې مخکې مړ شوی چې کله په انسانانو کې د رحم او د رحمدلۍ او د خیرخواهۍ او د ترس که نه جي جذبات او دا خوی او دا عادت کم شي بیا داسې قصې پیدا کېږي بیا داسې قصې کېږي پڑوسی د پڑوسی نے نہیں خبر انا مشر د کشر نے نہیں خبر چھوٹے کو بڑے کی پتہ نہیں بڑوں کو چھوٹوں کی پتہ نہیں بس ایک ہی چکر ہے کیا پیسہ پیسہ بس پیسہ مال اس مال پرستی نے اور اس پیسہ پرستی نے لوگوں کے دلوں سے رحم کے جذبات ختم کر دیے رحم کے جذبات مال کی ہوس اور دنیا کے حرص اس سے جو ہے دل سخت ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں کسی کا ترس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہمیں وہ رحمدلی نصیب فرمائے جس کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا اللهم صل على محمد نور الهدى وإمام المتقين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه